بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 59 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آج کا بھی میرا ٹاپک وہی ہے، غزوہ احد کے واقعات، اس کے بعد ان کے نتائج و افادات۔ اس ٹاپک کے ذیل میں آپ کے ساتھ جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے جہاں بات کو روکا تھا، جہاں ہمارا لیکچر ختم ہوا تھا، وہیں سے بات کو انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطرے کی زد میں آ گئے تھے۔ ایک بہت ہی خون ریز معرکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب ارد گرد شروع ہو گیا تھا، تو وہ ساری واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ان تمام واقعات کے ضمن میں آپ سب کو یہ بتاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جانثاران تھے، انہوں نے کس طرح سے جام شہادت نوش فرمایا، کتنی پامردی کے ساتھ انہوں نے شجاعت و استقامت کا مظاہرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھوں گی کہ جنگ کے بعد کے کیا حالات تھے، کس طرح سے شہداء کی تدفین کی گئی، ان کی تکفین کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے غزوہ ختم ہونے کے بعد وہاں دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے پر سکینت نازل فرمائی ان کے اوپر، کس طرح ان پہ سکینت طاری ہوئی۔ اور پھر یہ کہ جتنے بھی شہداء تھے لڑائی کے بعد، لڑائی کے بعد کے حالات، جب ظاہر سی بات ہے غزوہ ختم ہوئی تو جو شہداء تھے ان کے گھر والوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعزیت فرمائی، اور کچھ کو بشارت بھی عطا کی، کچھ کو خوشخبریاں بھی عطا کیں، ان کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذکر کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جانثاران تھے، ان کے فضائل، ان کے مراتب، ان شہداء کے فضائل و مراتب، اور پھر آخر میں انشاءاللہ ہم اس غزوہ سے نکلنے والے نتائج اور افادات کے اوپر بات کریں گے۔ ٹاپک بہت لیندی ہے، لیکن بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس سیر حاصل اس میں ہمارے لیے سبق ہیں، اور بہت ساری مفید ہمارے لیے تربیت کے پہلو ہیں، ہمارے لیے معلومات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران کے کارنامے ہیں، ان کی خوبیاں ہیں، ان کی خصوصیات ہیں، ان کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ یہ سیکھنا سمجھنا مجھ سے آپ سے قبول فرمائے، اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، آنے والی تمام نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سے کوئی خطا ہو جائے، شارٹ کمنگ ہو، کوئی کوتاہی ہو جائے، اللہ رب العالمین اسے درگزر فرمائے، اور اللہ پاک اسے ہماری آخرت کا زاد راہ بنائے، اور ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے غزوہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ایسی حالت میں آ چکی ہے کہ ہمیں بہت کچھ سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اب جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ نازک سچویشن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خون ریز معرکہ ان کے گرد ہو رہا ہے، نہایت خطرے کی زد میں آ چکے ہیں۔ ان نازک حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور مجاہدین اسلام کو خطرات کی زد سے بچانے کی تدبیروں پر غور فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات گرامی کی کوئی پرواہ نہیں فرما رہے تھے، اور مجاہدین کو بلند آواز سے اپنے قریب آنے کی تاکید فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں آواز فرما رہے تھے، یوں انہیں صدا دے رہے تھے کہ الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، یعنی اللہ کے بندو ادھر آؤ، اللہ کے بندو ادھر آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ آپ کی صدائے مبارک مسلمانوں سے پہلے مشرکین کے کانوں میں پہنچ جائے گی، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجاہدین اسلام کی فکر لاحق تھی، ان کی سلامتی کا زیادہ آپ کو خطرہ تھا، اور زیادہ پرواہ تھی ان کی سلامتی کی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خطرات سے انہیں بچانے کے لیے بار بار پکار کے اپنی طرف جو ہی بلایا، تو مشرکین کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام پر موجود ہیں۔ انہوں نے یوں کیا کہ گھیراؤ کرنا شروع کیا۔ اب وہاں موجود 9 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر مشرکین کا مقابلہ کیا۔ مجاہدین کو اپنی جان کی ذرا بھر بھی ظاہر پرواہ نہیں تھی، انہیں ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت عزیز تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لے لیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں بھی ہتھیلی پر رکھ کر مشرکوں سے ٹکرا گئے۔
صحیح مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 انصاری اور 2 قریشی صحابہ کے ساتھ سینہ سپر ہو کر حملہ آوروں سے مقابلہ کیا، اور بہت جو حملہ آور تھے وہ بہت نزدیک پہنچ چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ہمیں ان سے دور کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر آگے بڑھے، وہ مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین پر پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ کون ہے جو انہیں ہم سے دور کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اب ایک اور انصاری صحابی جو تھے وہ آگے بڑھے، وہ مشرکینوں پر وار کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ یوں یکے بعد دیگرے تمام جتنے بھی انصاری صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے وہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 شہداء میں سے جو آخری انصاری صحابی تھے سیدنا عمارہ بن یزید بن السکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ مسلسل لڑتے رہے۔ انہوں نے مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے روکنے کے لیے جان کی بازی لگا دی، یہاں تک کہ دشمن پر وار کرتے کرتے اور اس کے وار سہتے سہتے وہ زخموں سے چور ہو گئے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر جانثاران صحابہ کرام تھے وہ بھی پہنچ گئے، انہوں نے مشرکین کو دور دھکیل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک قدموں کا قرب بخشا۔ سیدنا عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ ان کے رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر، مبارک قدموں پر تھے، سبحان اللہ العظیم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت درد مندی اور شفقت و محبت سے فرمایا کہ اذن منی الیہ الیہ، یعنی میرے قریب ہو جاؤ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں ہی میں سیدنا عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح زبان حال سے یہ کہتی ہوئی پرواز کر گئی کہ سر ہو تیرے قدموں میں اور جان نکل جائے، مرنا تو مسلم ہے، ارمان نکل جائے، سبحان اللہ العظیم۔ انہیں 14 کاری زخم لگے تھے، یعنی یہ اس قدر زخمی تھے کہ 14 زخم تھے جو بالکل بھی ہیل اپ نہیں ہو سکتے تھے، بالکل کاری تھے اور جان لیوا ثابت ہوئے، اور آخر یہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکوں سے لڑنے لگے، اور دشمن کی طرف سے جو بھی تیر آتے تھے وہ انہیں اپنے ہاتھ پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ تیر لگنے کے سبب بیکار ہو گیا، یعنی بالکل شل ہو گیا۔ اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر دشمن سے جنگ کرتے رہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دن اپنے ترکش کے سارے تیر میرے سامنے بکھیر دیے اور فرمایا تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ 4 قریشیوں نے آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا عہد و پیمان کیا ہوا تھا۔ ان کا یہ مذموم مقصد تھا کہ وہ اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں تاکہ انہیں قتل کر دیں، اس طرح ان کا جو بھی نشانہ ہوگا وہ چوکے گا نہیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان 4 قریشیوں کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن شہاب، عتبہ بن ابی وقاص، عامر بن قمعہ اور ابی بن خلف۔ یہ 4 وہ مکروہ شخصیتیں تھیں جنہوں نے یہ ارادہ کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ عبداللہ بن حمید بھی اس مذموم عہد و پیمان میں شامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کی طرف سے پے در پے حملوں کا انتہائی پامردی سے مقابلہ کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قلیل اصحاب کے ساتھ دشمن سے مسلسل نبرد آزما رہے اور اپنے اصحاب کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ چند اصحاب ایسے تھے جنہوں نے ابتدا سے انتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بالکل بھی نہیں چھوڑا۔ جب دشمن کے ناگہانی حملے ہوتے تھے تو اس کے بعد مسلمانوں میں ایک افراتفری پھیل جاتی تھی، ظاہر سی بات، اور یہ پیچھے ہم پورا پڑھ کر آئے ہیں کہ جب انہوں نے پے در پہ حملہ کیا اور ایک افراتفری پھیلی اور جب مجاہدین کی صفیں درم برم ہوئیں، تو ان دہشت ناک حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی ہولناک جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکات تھی نا، اسے بہت سارے زخم آئے۔ عبداللہ ابن قمہ یہ قبیلہ بنو حذیل کا فرد تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا یہ مذموم ارادہ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں، لات و عزیٰ کی قسم اگر میں نے انہیں دیکھ لیا تو میں انہیں قتل کر کے ہی رہوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، مجھے ان کے بارے میں بتاؤ، اگر وہ بچ گئے تو پھر میں ناکام و نامراد ہو گیا۔ بعد ازاں اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تلوار کا اتنا سخت وار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اس وار کی تکلیف محسوس کرتے رہے۔
اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا اور اس ظالم کے وار سے آپ کی جو دوہری ذرہ تھی وہ کٹ نہیں سکی۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں زیبتاً فرمائی تھیں، ایک آگے اور ایک پیچھے، تو وہ جو دوہری ذرہ تھی وہ کٹ نہیں سکی۔ اس کے بعد اس ظالم نے پہلے وار کی طرح پھر زوردار تلوار ماری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم مبارک سے جو نیچے کی ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس پر وہ جو تلوار تھی اس کا وار اس ہڈی پر لگا۔ اس کی وجہ سے خون کی یعنی خون بہنا شروع ہو گیا، اور جو خود آپ نے سر کے اوپر پہن رکھی تھی اس خود کی 2 کڑیاں چہرہ مبارک کے اندر دھس گئیں۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ یہ لو، اور میں ابن قما ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے توڑ ڈالے۔ ابن قما کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے اس موقع پر جو بد دعا دی تھی نا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ کے بعد وہ ایک دن اپنے گھر سے اپنی بکریاں دیکھنے نکلا۔ بکریاں ایک پہاڑ پر تھیں، وہاں اس پر ایک جنگلی مینڈھے نے حملہ کر دیا، اور یہ جو ابن قما تھا اس کو اس مینڈھے نے اپنے تیز سینگ مار مار کر پہاڑ سے نیچے لٹکا دیا۔ طبرانی کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک پہاڑی بکرا مسلط کر دیا تھا جس نے اسے سینگ مار مار کر ہلاک کر دیا۔ تو استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، بدبخت شخص تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک ایذا پہنچائی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خون چہرے پر ٹپک رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر جب یہ چوٹ لگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس موقع پر مبارک چہرہ جب زخمی ہو گیا، تو اس کے بعد مزید یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنے زخمی ہو گئے۔ یہ گڑھے ابو عامر فاسق نے میدان جنگ میں جگہ جگہ پر کھدوا رکھے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ مسلمان بے خبری کی حالت میں ان میں گر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گڑھے سے نکالنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے اتر کر آپ کو سہارا دیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے سے باہر نکل آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا اس سے خون ٹپک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون پونچھتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا اور اس کا ربائی دانت توڑ ڈالا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ جو ربائی دانت ہے نا، جو کینائنز ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں، کیونکہ یہ 4 دانت ہمارے، یہ جو کینائنز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو پوائنٹڈ ہوتے ہیں، یہ 4 ہیں، تو ربائی دانت سے مراد یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نیچے کی طرف کا ایک ربائی دانت تھا وہ ٹوٹا تھا، اور وہ مکمل جڑ سے نہیں نکلا تھا، وہ بالکل جیسے ایک ظاہر چوٹ لگی تھی، شہید ہوا تھا تو اس کا جو اوپر کا جو ٹکڑا تھا وہ شہید ہو گیا تھا، مکمل طور پہ وہ جڑ سے باہر نہیں آیا تھا۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اللہ پاک نے کوئی نقص نہیں رکھا، تو نقص کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر نقص سے محفوظ فرمایا۔ یہ نقص آپ کو یعنی نہیں آیا تھا آپ کے حسن میں اور آپ کی شخصیت مبارکہ میں، لیکن یہ اس جسارت کی وجہ سے جو ان ظالموں نے کی تھی اس کی وجہ سے آپ کا دندان مبارک، ربائی دانت جو تھا وہ نیچے والا، اس کا سرا جو تھا وہ شہید ہوا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے تکلیف میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اللہ تعالیٰ کا غضب اس شخص پر سخت ہو جاتا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اس قوم پر سخت ہو جاتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون آلود کر دیا ہو۔ پھر یہ جو صحیح ہے نا، اس کی ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، یہ الفاظ بھی آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا توقف فرمایا اور تھوڑی دیر رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یوں بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ نادان ہے، اور یوں بھی آتا ہے کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نادان ہے۔ یہ تمام جتنی بھی احادیث ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، صحیح بخاری میں بھی ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے یہ المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ صحیح بخاری میں جامع ترمذی میں فتح الباری میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، صحیح بخاری میں بھی ہیں، اور آپ اس کو جو ہے ان احادیث کی کتب میں ان روایات کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہر چہرہ مبارک جب زخمی ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر میرے پہنچنے سے پہلے ہی طلحہ بن عبید اللہ وہاں پہنچ گئے تھے،
اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکا تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہایت تیزی سے آپ کے پاس آ پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا جو نچلا رباعی دانت ہے وہ شہید ہو چکا ہے، اور خون کے حلقے چہرہ مبارک میں، یعنی خود کے جو حلقے تھے، بیسیکلی خود کے حلقے چہرہ مبارک میں دھس گئے تھے۔ میں رخسار مبارک سے وہ حلقے نکالنے لگا تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ سعادت مجھے عطا کیجیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے کھینچ کر خود کی کڑیاں نکالنا مناسب نہ سمجھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوگی، لہٰذا انہوں نے وہ جو پیوست شدہ خود کی کڑیاں تھیں انہیں اپنے دانتوں سے آہستہ آہستہ نکالنا شروع کیا، اور ایک کڑی نکل آئی، لیکن اس کوشش میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سامنے کا جو دانت تھا وہ دانت اکھڑ گیا۔ انہوں نے دوسرا حلقہ بھی اپنے دانتوں سے ہی نکالا، اس بار بھی مزید ان کا دانت جو تھا وہ اکھڑ گیا۔ پھر چند مرتبہ انہوں نے دوبارہ یہ والہانہ جستجو کی، جس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کوشش میں 4 دانت ٹوٹ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کے حسن و جمال میں پہلے سے زیادہ، یعنی کہیں زیادہ دلکشی پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن و جمال میں اضافہ فرما دیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خود کی کڑیاں نکالنے والے عقبہ بن وہب بن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس سلسلے میں ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لیا جاتا ہے، اللہ عالم، لیکن یہ بہت ہی خوبصورت ایک جستجو تھی، ایک والہانہ جستجو تھی، ایک عقیدت اور محبت کی عظیم الشان ایک داستان ہے جو انہوں نے رقم کی، سبحان اللہ العظیم، کہ اپنے بھی دانت انہوں نے شہید کروا لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے، اس مارے انہوں نے اپنے دانتوں سے جو ہے ان پہ وصل شدہ خود کی کڑیوں کو چہرہ مبارک سے جو ہے نکالا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی خوبصورت، اتنی حسین ایک صحابی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک صحابہ کا جو قصہ ہے وہ اتنا خوبصورت اور اتنا لیندی ہے، یعنی میں اگر ایک کے اوپر بات کروں تو ایک مستقل ٹاپک کی طرح آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی چیزیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ غزوہ احد کا جو ٹاپک ہے یہ ہم پچھلے 3 ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں، اور آج چوتھا ہفتہ چل رہا ہے، تو یہ یوں ہے کہ دل نہیں بھر رہا، روح سیر نہیں ہو رہی، اور دل چاہ رہا ہے کہ یہ واقعات ہم پڑھتے رہیں، ہم سیکھتے رہیں، ان کے جو کارنامے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے جیسے ایک کیمرہ لگا ہوا اور ہم ویژولائز کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت ہے یہ منظر، لیکن میں آج تھوڑا سا اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ ہمیں ظاہر اپنے اس ٹاپک کو ریپ اپ بھی کرنا ہے، ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے۔ تو میں اب ایک صحابی کی جو خوبصورت شاندار جو ان کی کوششیں ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں، ان کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا پسند کروں گی۔ اختصار کے ساتھ اب بات ہوگی۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین نے جب گھیر لیا، ہر طرف سے جب گھیرا تنگ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر موت کی بیعت کی۔ ان جان نثاروں میں 3 مہاجر اور 5 انصاری صحابی شامل تھے۔ مہاجرین میں سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انصار میں سے سیدنا ابو دجانہ، سیدنا حارث بن سما، سیدنا حباب بن منذر، سیدنا عاصم بن ثابت اور سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس دن 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، سب کے سب اپنی زبان صداقت ترجمان سے یہی عرض کرتے رہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا چہرہ آپ کے چہرے پر قربان، میری جان آپ کی جان پر قربان، آپ پر ہمیشہ سلامتی کی برکھا برستی رہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک سے ایک جانثاری، ایک سے ایک شجاعت و استقامت ہے، یعنی پڑھ کر روح شاد ہو جاتی ہے، دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ ایسی شان سرفروشی کی داستانیں انہوں نے رقم کی ہیں کہ بے مثال ہیں۔ جانثاری کے جو مظاہرے کیے ہیں وہ پڑھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کا جو میں آپ کو بک ریڈ دوں گی انشاءاللہ گروپ میں، تو پھر آپ اس کو پڑھیے گا، آپ کو انشاءاللہ اس میں کافی کچھ پڑھنے کو اور سیکھنے کو ملے گا کہ کس طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تیر اندازی کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام اپنے ترکش کے تیر ان کے سامنے جو ہے نکال کے رکھ دیا، اور فرمایا کہ سعد تم پر میرے ماں باپ فدا ہو، تیر چلاؤ۔ یعنی سبحان اللہ العظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ یگانہ اعزاز عطا فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ احد کے دن کا یہ کارنامہ ہے ان کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سارے تیر یعنی بکھیر دیے کہ میرے یہ سارے تیر جو ہیں یہ آپ اٹھائیں، آپ چلائیں۔ پھر سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سرفروشی
وہ جب تیر چلا رہے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وہ بالکل ایک سپر بن گئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر اپنا سینہ جو ہے انہوں نے سامنے کر دیا تھا، تاکہ دشمن جب تیر چلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تیروں سے محفوظ رہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے دن لوگ شکست کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگ گئے، لیکن سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سپر بن کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ماہر تیر انداز تھے، بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے۔ اس دن انہوں نے 2 یا 3 کمانیں توڑ دیں۔ جو شخص ترکش لے کر ادھر سے گزرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے تھے یہ ترکش ابو طلحہ کے لیے ڈال جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نظر اٹھا کر لوگوں کو دیکھنا چاہتے تو ابو طلحہ عرض کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اوپر نہ اٹھیں، مبادا دشمن کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے لیے سپر کی طرح حاضر ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ان لوگوں کی محبتیں تھیں، ان کی شان بے نیازی تھی، یہ ان کی والہانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمات تھیں۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ پھر اسی طرح ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ قبیلہ خزرج کی ایک شاخ بنو نجار سے تعلق رکھنے والی بہت محترم خاتون تھیں۔ ان کا نام سیدہ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین اس وقت حفاظت کی جب ابن قمیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔ اس عظیم خاتون کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت اولین ملاقات ہوئی جب مکہ مکرمہ میں انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو اس وقت یہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ بیعت کرنے والے اس عالی مقام وفد میں 2 خواتین بھی شامل تھیں، ان میں سے ایک سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ وہ اپنے خاوند غزیہ بن عمر اور اپنے 2 بیٹوں حبیب اور عبداللہ کے ساتھ اس مبارک مجلس میں موجود تھیں۔ اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر یہ عظیم المرتبت خاتون صرف 44 ایئرس کی تھیں، یعنی صرف یہ ان کی جو عمر تھی وہ 44 ایئرس کی تھی، اور مطلب بالکل جوان عورت تھیں، بالکل ینگ خاتون تھیں۔ اور جب مشرکین مکہ احد میں، یعنی یہ جو مشرکین تھے مکہ کے، یہ جب احد میں خیمہ زن ہوئے تو یہ اپنے دونوں بیٹوں اور خاوند کے ساتھ میدان کارزار میں جا پہنچیں۔ عورتوں کے ذمے نا زخمیوں کو پانی پلانا ہوتا تھا، ان کی مرہم پٹی کرنے کی ذمہ داری ہوتی تھی ان کے اوپر، اور ان کے پاس پانی کا مشکیزہ وغیرہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ شروع کے دن سے آخر تک، یعنی جیسے ہی میدان جنگ میں یہ شروع ہوئی تھی نا، یعنی یہ غزوہ شروع ہوئی تھی، تو یہ شروع دن سے لے کر یہ آخر ٹائم تک بھی میدان جنگ میں ڈٹی رہیں اور پیاسے مجاہدین کو یہ پانی پلاتی رہیں۔ سیدہ ام سعد بنت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے پاس گئیں اور عرض کیا کہ خالہ جان ذرا غزوہ احد کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو آپ نے اس جنگ میں کس طرح حصہ لیا اور کیا کیا یعنی واقعات دیکھے آپ نے؟ تو میں عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ غزوہ احد کے روز میں صبح سویرے ہی نکل پڑی، میدان جنگ میں پہنچی، میں لڑائی دیکھنا چاہتی تھی، میرے پاس پانی کا مشکیزہ بھی تھا، میں چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تشریف فرماتے مسلمان غالب تھے اور فتح مندی سے سرشار تھے۔ پھر عقب سے خالد بن ولید نے اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا، بڑی کھلبلی مچی۔ میں اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچی اور عملاً جہاد میں شریک ہو گئی۔ میں نے تلوار اور کمان سنبھالی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگی، یہاں تک کہ میں زخمی ہو گئی۔ ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے کندھے پر گہرا زخم دیکھا تو پوچھا آپ کو یہ زخم کس نے لگایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا ابن قمیہ نے، اللہ اسے ذلیل و رسوا کرے۔ جب لوگ بھاگ گئے تو ابن قمیہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ مجھے بتاؤ محمد کہاں ہیں، اگر وہ زندہ بچ گئے تو میں خائب و خاسر ہو گیا۔ یہ بڑا نازک وقت تھا۔ اس وقت میں نے اور مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس مستعد کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے مشرکین کے خلاف ڈٹ گئے۔ ابن قمیہ نے مجھ پر ضرب لگائی، میں نے بھی اسے مارا، لیکن اللہ کے دشمن ابن قمیہ نے اوپر تلے 2 زرہیں پہن رکھی تھیں، اس لیے میرا جو وار تھا کارگر نہ ہوا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ سیرہ ابن ہشام میں بھی موجود ہے اور المغازی الواقدی میں بھی موجود ہے۔ اب وہ یہ کہ جب
ابن قمیہ نے سیدہ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر تلوار کا وار کیا تو سیدہ غش کھا کر گر پڑیں۔ پھر جو ہی انہیں ہوش آیا تو انہوں نے فوراً بتابی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، مشرکین نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ الحمدللہ آپ بخیریت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ احد کے دن جب بھی میں نے دائیں بائیں دیکھا تو عمارہ ہی کو اپنے آگے مصروف جنگ پایا۔ سبحان اللہ العظیم۔ فتح الباری میں ان کے بارے میں یہ ذکر آیا۔ پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا بھی دی، یعنی یہ دعا فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوش ایمانی دیکھا عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کی رفیع الشان خدمت دیکھی، اور پھر شدید زخمی ہونے کے باوجود وہ دنیا کے بجائے آخرت کی تمنا کر رہی ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے کہ ہمیں جنت میں آپ کی معیت کا شرف حاصل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاً یہ دعا کی کہ اے اللہ انہیں جنت میں میری رفاقت عطا فرما۔ سیدہ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا سن کر خوشی سے نہال ہو گئیں، کہنے لگیں اب مجھے دنیا کی کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ان تمام جانثاران کی جو محبتیں ہیں اور یہ جو ان کے جو جوش تھے اتنے خوبصورت ہیں، اتنے پیارے ہیں، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، آپ یقین کیجئے۔ پھر ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سلامت ہیں اور یہ قتل کی شہادت کی جو یہ خبر تھی محض افواہ تھی، تو ظاہر سی بات ہے سب کے سب جو ہے یہ دیکھ کر اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، اور مشرکین کی تمام تدبیریں جو تھیں وہ ملیہ میٹ ہونا شروع ہو گئیں۔ مسلمان اس طرح دوبارہ منظم ہونا شروع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے کا موقع مل گیا سب کو۔ اب مسلمانوں کی دوبارہ جماعت جو تھی وہ اکٹھی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو دوبارہ گھیراؤ کے خطرے اور مزید نقصان سے بچانے کے لیے جبل احد کے محفوظ مقامات کی طرف لے جانے کا ارادہ فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ لے کر ایک پہاڑ کی طرف ایک تنظیم کے ساتھ جا رہے تھے، اور ایک زبردست تدبیر اور مسلمانوں کی حفاظت کا اہم ترین عمل تھا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سر انجام دیا۔ پلٹنے کے اس عمل میں شکستگی افسردگی کے آثار بالکل بھی نہیں تھے۔ مسلمان اپنے حوصلے ہار کر پسپا نہیں ہو رہے تھے، نہ ہی میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے، بلکہ یہ ان کے شفیق سالار اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل تھی، تاکہ مسلمان اپنے ولولوں اور حوصلوں کو ازسر نو یکجا کر کے مشرکین کے ارادوں کو ناکام بنا سکیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ کی طرف بڑھنے لگے تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا اور تیزی سے حملے کرنے شروع کیے۔ اب ہوا یہ کہ جب مسلمان پہاڑ کی طرف بڑھ رہے تھے تو مشرکین کا ایک ماہر شاہ سوار تھا، اس کا نام عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ تھا، یہ بڑی تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑایا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے تو میں ناکام ہو گیا، مطلب ان کے منہ سے یہی سی قسم کے خرافات نکل رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ ایک گڑھے میں گر گیا۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محافظ حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آئے، وہ اس کی طرف لپکے، انہوں نے عثمان بن عبداللہ کو اپاہج کر دیا، یعنی اس کی فوراً ہی اس کو جو ہے اس کے اعضاء کو جو ہے کاٹ دیا، اور پھر اس کی گردن بھی کاٹ کر اسے واصل جہنم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے اسے ہلاک کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے عثمان بن عبداللہ کے قتل کے بعد مشرکین بہت مشتعل ہو گئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، یعنی یہ تعاقب میں ہی تھے، اسی اسنا میں آپ ابھی وادی میں ہی تھے کہ عبید بن حاجز عامری اس نے جو ہے یہ سیدنا حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور ان کے کندھے پر اتنی کاری ضرب لگائی جس سے ان کا کندھا جو تھا وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اس پر پھر مسلمان فوراً ان کی مدد کو پہنچے، اور سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید بن حاجز پر حملہ کیا اور اسے تلوار سے مار کر ایک ہی یعنی بھرپور وار کیا، اس کو جہنم رسید کر دیا۔ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ اے محمد، میرے پاس العوز نامی گھوڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس العوز نامی گھوڑا ہے، اسے میں روزانہ ایک فرق یعنی کہ تقریباً 7.5 کلو
مکئی کھلاتا ہوں تاکہ میں اس پر سوار ہو کر تمہیں قتل کروں۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواباً فرماتے تھے نہیں نہیں بلکہ انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ یعنی یہ اتنا کوئی شقی، اتنا خراب آدمی تھا۔ آپ جانتے ہو ابی بن خلف، ہم نے اس کے کئی ایسے مکروہ اس کے کارنامے ہم نے پیچھے پڑھے ہیں مکی دور میں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا یہ بہت تنگ کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پورا کرنے کے لیے تقدیر جو تھی وہ ابی بن خلف کو احد کے میدان میں کھینچ کر لے آئی۔ اب یہ ہوا یہ کہ جب مسلمان مجاہدین نے پہاڑ کی طرف رخ پھیرا تو ابی بن خلف اپنے العوز نامی گھوڑے پر سوار ہو کر دندناتا ہوا آ پہنچا۔ اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر ظاہر تلا ہوا تھا۔ یہ بھی وہی بات کہنے لگا کہ اے محمد اگر آج تم نے نجات پا لی تو میں ناکام و نامراد ہو گیا۔ یہ سن کر مجاہدین نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم میں سے کوئی آدمی پیچھے مڑ کر اس بدبخت کا مقابلہ نہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسے چھوڑ دو، اسے مہلت دو۔ جب وہ قریب آ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نیزہ لیا اور بنفس نفیس ابی بن خلف کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ ابی بن خلف لوہے میں غرق تھا، ظاہر سی بات ہے، اس میں خود اور ذرہ اور ان کے درمیان میں بھی حلق کے پاس تھوڑی تک بالکل اپنے آپ اس نے کور کیا ہوا تھا، صرف تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی تھی جہاں سے وہ کھلی ہوئی اس کی، یعنی اس کے جسم کا تھوڑا سا کھلا ہوا حصہ نظر آ رہا تھا ذرہ کے درمیان، یعنی خود اور ذرہ کے درمیان حلق کے پاس کی تھوڑی سی جگہ تھی جو اس کی جو ہے دکھائی دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خالی جگہ کا نشانہ باندھا اور اس پر نیزہ دے مارا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ نیزے کی خراش لگتے ہی وہ اس قدر بدحواس ہو گیا کہ وہ اپنے گھوڑے پر ہی کبھی دائیں لڑک رہا تھا، کبھی بائیں لڑک رہا تھا، پھر وہ دم دبا کر اپنے سارے اس کے جو کافر تھے، مشرکین تھے، اپنے اس کے ہم نوا تھے، ان کی طرف یہ بھاگ نکلا۔ وہاں پہنچ کر خوف کے مارے اس کا خون ہی بالکل خشک ہو گیا، اور حالانکہ اس کی گردن پر نیزے نے اتنا زیادہ زخم نہیں لگایا تھا، زخم ہلکا آیا تھا، اور ہوا یہ کہ ایک خون کی ایک بوند بھی نہیں ٹپکی تھی، لیکن وہ یہ خراش بھی نہیں سہ پا رہا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر چیخنے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر ڈالا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے دلاسا دیا کہ تمہیں کوئی بڑا زخم نہیں آیا، دل چھوٹا نہیں کرو۔ ابی بن خلف کہنے لگا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا مکہ میں کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اس لیے اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر تھوک بھی دیتے نا تو میری جان نکل جاتی۔ تو سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیل کی طرح ڈکرا ڈکرا کر چیختا تھا، یعنی وہ اتنی عجیب عجیب سی آوازیں نکالتا تھا اور کہتا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو اذیت مجھے پہنچ رہی ہے اگر وہ ذی المجاز کے دوسرے باشندوں میں تقسیم کی جاتی تو وہ سب مر جاتے۔ بالآخر قریشی لشکر جب مکہ سے 6 میل کے فاصلے کے مقام پر صرف تک پہنچا تو یہ بدبخت انسان جو تھا یہ وہیں جہنم واصل ہوا، اور چلاتے چلاتے اس کی جان نکلی تھی، چلاتے چلاتے مرا تھا۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے والے اس جاہل، اس مشرک اور اس بدبخت انسان کی موت اس طرح واقعی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر مشرکین کی آخری یلغار یوں ہوئی کہ بیچ میں بہت سارے صحابہ کرام کے کارنامے ہیں، ان کی بہت ساری مجاہدانہ ان کی دلکش داستانیں ہیں، لیکن کیونکہ وقت میں کمی ہے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں۔ اسی طرح حضرت طلحہ کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح وہ چٹان کی طرح مضبوط ہو کے، یعنی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ جس طرح سے کھڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت عطا فرمائی تھی۔ تو سبحان اللہ العظیم، نہایت صبر و مشقت کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کیا ہوا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی گھاٹی پر پہنچ کر تشریف فرما ہو گئے تو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری بھرپور حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے رحمہ اللہ کا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر تشریف فرما تھے، ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکین کا ایک جنگجو دستہ پہاڑ پر چڑھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ اوپر ہم تک نہ چڑھنے پائیں۔ اس موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جانباز مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے زبردست مقابلہ کیا اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، یعنی وہ لوگ اوپر نہ چڑھ سکے، ان کے حوصلے جو تھے وہ بالکل پست ہو گئے، نا امید ہو گئے اور وہ اوپر تک نہیں آ سکے۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو پہاڑ کی گھاٹی تھی نا، یہ ایک طرح کا کنٹرول روم بن گیا۔
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو نہایت منظم طریقے سے بچا کر جو ہے یہ درہ عبور کر لیا، اور رستے میں ظاہر کئی جھڑپیں ہوئی جن کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ ان جھڑپوں میں مسلمان کامیاب رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص ساتھیوں نے مشرکین پر جو ایک غلبہ تھا وہ حاصل کر لیا، یعنی مشرکین سواروں کے اوپر یہ غلبہ حاصل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کی پہاڑیوں میں سے ایک بلند ترین پہاڑی پر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازسر نو نہایت مضبوط دفاعی اسکیم بنائی۔ اس اسکیم کے تحت مجاہدین مشرکین کو وہ سارے حربے بیکار، یعنی ان کے جتنے بھی حربے تھے نا وہ سارے کے سارے بیکار ہو گئے۔ ظاہر ان کو اپنی اسکیمز اب فلاپ نظر آ رہی تھی، کیونکہ مسلمان ایک بار پھر محفوظ ہو گئے تھے، اور جو تباہی تھی اس کے بعد ان لوگوں کو جو ہے اب بہترین طریقے سے منظم ہونے کا ایک رستہ نظر آ گیا تھا، منظم ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یعنی اب یہ جو مشرکین تھے انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسلمانوں کی جو یہ اثر نو جو ان کی اب جو دفاعی اسکیم ہے نا یہ اب کارگر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامیاب ترین حکمت عملی سے مسلمانوں کو بہت تقویت حاصل ہوئی، ان کے زخم خوردہ حوصلے اور ولولے جو تھے ان میں بھی ایک نئی جان پڑ گئی۔ تیر اندازوں کی غلطی سے جو مجاہدین اسلام کی ہلاکت ہوئی، اور جو یہ سب جو اس ہلاکت کی فضا میں جو بیچارے گھر گئے تھے، اب وہ اس سے باہر نکل آئے اور مشرکین پر نئے سرے سے حملہ کرنے کے قابل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے ایک اونچے پہاڑ کے دہانے کو منتخب فرما کر وہاں مضبوط ہیڈ کوارٹر بنایا، اور اس پہاڑی درے کو بہت سی پہاڑیوں نے گھیر رکھا تھا، تو یہ درہ نا ایک مضبوط قلعہ بن گیا۔ ظاہر چاروں طرف سے پہاڑیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا، تو مجاہدین جو تھے وہ یہاں پہنچ کر بالکل محفوظ ہو گئے، اور مشرکین پر دوبارہ ایک یوں کہہ لیں کہ مایوسی کا ایک بادل تھا جو چھا گیا، اور اب وہ نامراد ہو کر پلٹ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر پہنچ گئے تو ادھر ادھر جانے والے جو مسلمان تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے لگے۔ اس طرح مسلمانوں کی حالت بہتر ہو گئی اور ان کی قوت میں اضافہ ہونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی ایسی جگہ پر قلعہ بند ہوئے جہاں مشرکین کا پہنچنا محال تھا۔ جو ہی مشرکین ادھر کا رخ کرتے مسلمانوں کے تیر انہیں ہلاک کر دیتے تھے، یعنی جو تیر انداز تھے ان کے تیر مشرکین کو لگتے تھے، اور مشرکین کی جو ہمت ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی، اور مجاہدین اپنی قیادت کی سرپرستی میں اس طرح اس جگہ پر بالکل محفوظ ہو گئے جہاں سے ان کو مشرکین بالکل صاف نظر آ رہے تھے۔ یعنی مشرکین جو بھی حرکت کرتے مسلمانوں سے پہلے ہی ان کے اینٹی اور ان کو یعنی کاؤنٹر کر رہے تھے، یوں کہہ لیجئے۔ اس دوران یہ ہوا کہ احد کے جو مسلمان تھے ظاہر ان کے اوپر ایک بہت کڑی آزمائش آئی تھی، بہت کڑی آزمائش کا انہوں نے سامنا کیا تھا، تاہم اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ نے اطمینان و سکون سے بھی نوازا۔ اس وحشتناک ماحول میں مسلمانوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے سکینت طاری فرمائی۔ اس بارے میں خود اللہ رب العزت کا ارشاد عالی ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 154 میں، پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا جس سے تمہارے ایک گروہ پر اونگ طاری ہو گئی اور دوسرے گروہ کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، یہ اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت زمان جہلیت جیسی بدگمانیوں میں مبتلا رہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکینت عطا کی، وحشت ناک ماحول سے اللہ پاک نے ان کو اچانک ایک پرسکون ماحول کی طرف راغب کیا، اللہ نے ان کے دلوں سے وحشت کو ہٹایا، اطمینان عطا کیا، اطمینان قلب انہیں نصیب ہوا۔ پھر ایک صحیح روایات سے ثابت ہے کہ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے جبریل اور میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے وہ دونوں جنگ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خطرے کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے نا وہ خود قبول فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک سورہ انعام میں آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ احد کے دن دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زبردست دفاعی جنگ کر رہے تھے، وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے۔ ان دونوں کو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی بعد میں دیکھا۔ تو امام بحقی نے عروہ رحمہ اللہ کا اس آیت یعنی وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 152 کے بارے میں یہ قول نقل کیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر اور تقوی کی بدولت مسلمانوں سے 5000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کا وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ نے وہ وعدہ پورا فرمایا، لیکن جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنا مورچہ چھوڑا تھا نا، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی جو مدد تھی وہ اٹھا لی تھی۔ امام بہقی مجاہد رحمہ اللہ کے قول کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے جو یہ فرمایا نا کہ فرشتوں نے بدر کے دن کے علاوہ لڑائی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صبر نہیں کیا، تو پھر فرشتوں نے اس لڑائی میں حصہ نہیں لیا، اللہ نے انہیں لڑائی کی اجازت پھر نہیں دی تھی، مدد اٹھا لی تھی۔ تو امام طبرانی رحمہ اللہ محمود بن لبید کے طریق سے بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن مجھ سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے انہیں پہاڑ کے دامن میں دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ فرشتے ان کے ساتھ مل کر جنگ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعد ازاں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو میں نے ان کے سامنے 7 مقتولین کی لاشیں پائیں۔ میں نے انہیں دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو ظفر مند رکھے۔ پھر پوچھا کیا آپ نے ہی ان سب کو قتل کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، اسے اور اس دوسرے شخص کو تو میں نے مارا ہے، البتہ ان دیگر لوگوں کو جنہوں نے قتل کیا انہیں میں نے نہیں دیکھا۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو میں بے ساختہ پکار اٹھا کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے یقیناً ملائکہ کی بھی مدد بھیجی تھی، اور ملائکہ بھی اس جنگ میں جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے، مگر جب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی فرمائی اور حکم عدولی کی تو پھر یہ مدد اللہ نے اٹھا لی۔ اب ہوا یہ کہ جنگ کا خاتمہ ہوا، ابو سفیان نے آخری مرتبہ فیصلہ کن حملے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اسے خائب و خاسر کیا، مایوس ہو گیا۔ دیگر قائدین قریش بھی مایوس ہو گئے، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب مسلمانوں کے دوبارہ منظم ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد محفوظ پناہ گاہ جو ہے وہاں پہ سارے مسلمان جمع ہو چکے ہیں، اور اب ان پر اثر نو مقابلہ کرنا جو ہے ہمارے لیے اب یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ظاہر مکی لشکر کے لوگ بھی بری طرح سے تھک چکے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جنگ کے پہلے مرحلے میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے انہیں بہت ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا تھا، جس کی بنا پر مکی فوج کے دلوں میں مسلمانوں کا ایک دبدبہ بیٹھ گیا تھا، اور مسلمانوں نے مکی لشکر کے لمبرداروں کا بھی صفایا کر دیا تھا اور مشرکین کو شکست دے کر بھگا دیا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ قائدین قریش جو تھے وہ مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچانے کی سکت سے محروم تھے اور مایوس ہو گئے تھے۔ ابو سفیان نے جنگ ختم کر کے کوچ کرنے کا حکم دے دیا، اور اس طرح جنگ جو تھی وہ ختم ہوئی، اور احد کے علاقے میں فوجی کارروائیاں جو تھیں وہ بند ہوئیں۔ خاتمہ جنگ کے فیصلے کے بعد مشرکین جب کوچ کی تیاری میں مصروف ہو گئے اور اپنے مقتولین کی تلاش میں میدان کارزار میں جا پہنچے نا، تو اسی دوران میں قریش کا ایک گروہ اپنی پستی کی جسے کہتے ہیں نا پستی کی انتہا، وہ پستی کی انتہا پہ اترا، اور اپنے کینے اور بغض کی آگ بجھانے کے لیے انہوں نے مسلمان شہداء کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا، یعنی ان کے جو جسد خاکی تھے ان کی بے حرمتی کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے مسلمانوں کے پیٹ پھاڑ دیے، ان کی انتڑیاں باہر نکال دیں، ناک اور کان کاٹ کاٹ کے ان کو اپنے زیور بنایا، اپنے گلے میں ان کو پہنا، اور یہاں تک کہ بعض نے تو شہداء کے جو حساس اعضاء تھے انہیں بھی کاٹ دیا۔ اس حوالے سے میں آپ کو سید الشہداء کے بارے میں بتاتی ہوں، یعنی ان کا جو جسد مبارک تھا اس کی کس طرح توہین کی گئی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام شہداء سے بڑھ کر وحشت و شتینت اور انتقامی کارروائی کا نشانہ بنے تھے، یعنی انتہا ہو گئی تھی، روح کانپ کے رہ جاتی ہے ان کے بارے میں سن کر اور پڑھ کر۔ سرداران قریش سب سے زیادہ آپ ہی کی ذات گرامی سے بدلہ لینے پر بے چین تھے، پاگل ہوئے ہوئے تھے، یعنی بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہوئے تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے روز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر سرداران قریش کے 2 سرداروں یعنی عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ہند بنت عتبہ کے بھائی ولید بن عتبہ کو جہنم رسید کیا تھا، یعنی ان کا تعلق جو تھا یہ بنو امیہ ہی سے تھا، بنو امیہ بن عبد شمس ہی تھا۔ اچھا یہ شروع سے ہی ایسے ہیں، یہ جو بنو امیہ ہیں نا عبد بن عبد شمس، یہ شروع سے ہی اتنے صفاق ہیں۔ اس کا کلائمیکس آپ کربلا میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا کلائمیکس کربلا میں بھی ہے، واقعہ کربلا ہمارے سامنے ہی ہے۔ یہ بنو امیہ شروع سے ہی ایسے ہیں، ان کی خو شروع سے ہی ایسی ہے۔ بہرحال اسی لیے ہند بن عتبہ تمام مشرکین سے بڑھ کر
زہر کی پوٹلی بنی ہوئی تھی، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ظاہر ہے خار کھاتی تھی، اور دل کے اندر ایک رکھا ہوا تھا، اس نے ایک بغض رکھا ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے خاوند اور مشرکین کے سالار ابو سفیان کے ساتھ مشرکین کے جو مسلمان تھے، یعنی مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کی ترغیبیں دے رہی تھی، اور آئی بھی اسی لیے تھی تاکہ یہ سب کو اکساتی رہے، اور وحشی کو بھی اس نے یہ حوصلہ دیا ہوا تھا، وحشی کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی کہ میں تم حمزہ کو قتل کرو تو میں تمہیں قیمتی ملبوسات بھی دوں گی، اور تمہیں میں سب کچھ دوں گی، اور تمہیں یہاں تو میں کپڑے دے رہی ہوں، قیمتی ملبوسات اور یہ ساری چیزیں دے رہی ہوں، نواز رہی ہوں، گھر واپس مکہ پہنچو گے تو پھر میں تمہیں بہت سارے جو ہیں دینار بھی دوں گی اور آزاد بھی کر دوں گی وغیرہ۔ تو اب وحشی نے کیا کیا کہ ہند بنت عتبہ کو اس جگہ لے گیا جہاں اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ جب ہند نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دیکھی، یعنی ان کا جسد مبارک دیکھا، تو اسلام کے اس شیر دل فرزند کی لاش دیکھ کر تسکین و طمانینت سے یہ عورت سرشار ہو گئی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ہند بنت عتبہ اور اس کی دیگر کافر ساتھی عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ اور دیگر اصحاب کا مسئلہ بھی کیا، اور ان ظالم عورتوں نے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کان ناک کاٹ کاٹ کر اپنے لیے پازیبیں بنائیں، ہار بنائے، بالیاں بنائیں، انہوں نے کانوں میں پہنا ان سب کو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سیرہ ابن اسحاق میں، سیرہ ابن ہشام میں یہ اشعار موجود ہیں، یعنی یہ میں آپ کی اسکرین پر بھی بلکہ اس کو چلا رہی ہوں، آپ اس کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ اس کمظرف مشرکین یہ جو خواتین تھیں، انہوں نے یہ سب بے حرمتیاں تو کی ہی کی، لیکن ہند بنت عتبہ نے ایک وحشیانہ کلام بھی پڑھا وہاں پر، اس نے اپنی دشمنی کے اظہار کے لیے اشعار بھی کہے، اونچی چٹان پر چڑھ گئی اور یہ اشعار جو گا گا کر اپنے غم و غصے کا اظہار یوں کیا کہ ہم نے تم سے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا ہے، اور جنگ کے بعد پھر بھڑکنے والی جنگ ہوگی۔ مجھے اپنے باپ عتبہ، اپنے بھائی ولید، چچا شیبہ بن ربیعہ اور بیٹے حنظلہ کی ہلاکت پر صبر نہیں آتا تھا۔ اب میں نے اپنا دل ٹھنڈا کر لیا، میں نے اپنی نظر پوری کر لی۔ اس نے نظر مانی ہوئی تھی، اس نے وحشی کو یہ کہا ہوا تھا کہ تم یہ کر دو تو میری نظر پوری ہو جائے گی، یعنی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو۔ تو اس نے نظر مانی ہوئی تھی کہ میں ان کا کلیجہ نکال کے چباؤں گی، اور حالانکہ کلیجہ جو حلق سے نہیں اتر سکا تھا اور اس نے ابکائی کر دی تھی، لیکن اس حد تک بھی اس نے جسارت کی تھی اس وحشی خاتون نے۔ اس اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیر بہرحال وحشی تو نے میرے دل کی آگ بجھا دی۔ پھر آگے مزید یہ کہا کہ مجھ پر وحشی کا شکر و سپاس ہمیشہ واجب رہے گا، قبر میں میری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی تب بھی میں اس کی شکر گزار رہوں گی۔ اس کے جواب میں غزوہ بدر کے روز مسلمان ہونے والی مشہور قریشی شاعرہ سیدہ ہند بنت عصاصہ بن عباد بن مطلب بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی احد کے روز اشعار کہے تھے۔ وہ اشعار بھی سیرہ ابن ہشام میں موجود ہیں، اور وہ بھی آپ کی میں اسکرین پر چلا رہی ہوں۔ اس معزز خاتون نے یہ جواب دیا تھا: اے عظیم کافر کی بیٹی، تو بدر کے دن بھی رسوا ہوئی اور بدر کے بعد بھی۔ اللہ صبح سویرے ہی قد آور حسین ہاشمیوں کے ہاتھوں ہر کاٹنے والی تیز تلوار کے ذریعے سے تیرے غرور کا سفینہ ڈبو دے۔ سیدنا حمزہ تو میرے شیر ہیں اور سیدنا علی میرے شہباز ہیں۔ جب تیرے چچا شیبہ اور تیرے باپ نے خیانت کا ارادہ کیا تو ان کے سینے خون سے رنگین ہو گئے۔ تیری نظر پرلے درجے کی بدترین نظر ہے۔ یہ جواب دیا تھا سیدہ ہند بنت عصاصہ بن عباد بن مطلب بن عبد مناف نے، یعنی ہاشمی خاندان سے تھیں یہ، سبحان اللہ العظیم، اور یہ بنو امیہ سے تھی یہ ہند بنت عتبہ۔ خیر بہرحال خالی اسی نے یہ مسئلہ کر کے یہ بے حرمتی نہیں کی تھی، ابو سفیان بھی کسی سے کم نہیں تھا، اس نے بھی بڑا وحشیانہ سلوک کیا تھا، اور اس کا بھی آپ سنیے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ ابو سفیان جب فریقین کے مقتولین کا اندازہ لگا رہا تھا اور اپنے مقتولین ڈھونڈ رہا تھا، اس وقت اس کا گزر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے ہوا، ان کا مسئلہ کیا جا چکا تھا۔ ابو سفیان بھی شدید اسلام دشمنی کی وجہ سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گہری عداوت رکھتا تھا۔ اس وقت ابو سفیان نے انتہائی سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک نیزے کی نوک سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باچھوں میں چبو دی۔ جو باچھیں ہوتی ہیں نا، اسمائل جب دیتے ہیں تو یہ جو لپس کی سائیڈز ہوتی ہیں اس کو باچھیں کہتے ہیں، ان میں چبو دی اور ان کی میت پر ضربیں لگانے لگا۔ وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر ضربیں بھی لگاتا جاتا تھا اور یہ بھی کہتا جاتا تھا: نافرمان لے مزہ چکھ۔ اللہ معاف، استغفر اللہ العظیم۔ یہ جو مقتولین کا مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ کرنا، دشمنوں کا حلیہ بگاڑنا اور اس طرح سے ان کی بے حرمتی کرنا، یہ عہد جاہلیت میں بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن جو بالکل جو اندر سے جانور صفت لوگ ہوتے تھے وہ یہ کام کر کے خوش ہوتے تھے۔ یہ عہد جاہلیت میں بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس کا مظاہرہ کس طرح ہوا کہ ابو سفیان کو جب احابیش کے سردار حلیس بن زبان حارثی نے دیکھا نا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر یہ ضربیں لگا رہا ہے اور اتنی بے ایمانہ حرکتیں کر رہا ہے، اتنی ناگوار حرکتیں کر رہا ہے،
تو یہ چیز اس کو بھی بہت بری لگی، یعنی وہ جو سردار تھا، حبیش کا جو سردار تھا حلیس بن زبان، اس کو یہ چیز ناگوار گزری۔ وہ کہنے لگا کہ اے بنو کنانہ، ذرا اس قریش کے سردار ابو سفیان کو تو دیکھو، یہ سورما اپنے زادے سے اس حالت میں لڑ رہا ہے کہ وہ مارا جا چکا ہے، اب یہ بیچارہ تو مردہ اور بے جان ہے، بدلہ لینے کی سکت ہی نہیں رکھتا، مگر یہ قریشی سورما ابو سفیان اسے ابھی تک ضربے لگا رہا ہے۔ یہ بات سن کر ابو سفیان شرمندہ ہوا اور کہنے لگا تجھ پر ہلاکت ہو، میری یہ حرکت کسی پر ظاہر نہ کرنا، بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس طرح سے اس نے شرمندہ کیا، لیکن اندر اتنا بغض تھا، اتنا کینہ، اتنی عداوت تھی، اور گر جانے کی انتہا یہ تھی، پست ہو جانے کی حد یہ تھی، اندازہ کیجیے آپ ان کا۔ پھر ابو سفیان کی پکار پہ یہ ہوا کہ جب سارا قریشی جو لشکر تھا، جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جو ہوا تھا نا کہ ابن قمیہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جا چکا ہے اور یہ سب کچھ ہو چکا ہے، تو ابو سفیان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب یہ لشکر جو یہ کوچ کرنے لگا تو ابو سفیان نے جو ہے دوبارہ گھاٹی کے قریب جا کر نا اس نے زور سے یہ آواز دی اور اس نے کہا کہ، یعنی اونچی آواز میں اس نے جو ہے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، موجود ہیں تم لوگوں میں؟ یہ چلا چلا کر آواز لگا کے نا یہ پوچھنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ممانعت فرما دی کہ اس شخص کو کوئی جواب نہیں دینا۔ ابو سفیان نے نہایت بلند آہنگی سے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا، کسی نے بھی اس کو جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے دوبارہ پکار لگائی کہ کیا تم میں ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق زندہ ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ابن خطاب زندہ ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کہا کہ، یعنی اس کو اطمینان ہوا، یہ اپنے رفقا سے جو خوش ہو کر بولا کہ لو یہ سب تو قتل ہو گئے۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک دم نا اس نے تڑپ کر یہ چیخ لگائی اور بہت خوشی سے اور قومی اپنی جو قومیت تھی اور اپنا وہ سب کچھ جو ہے قومی بت کا نعرہ لگا کے اس نے کہا کہ آلو حبل آلو حبل، یعنی اے حبل تو بلند ہو، اے حبل تیرا بول بالا ہو، یعنی اس کی عظمت بیان کی ایک طرح سے۔ تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ دیکھیں مسلمانوں کو نا ان کی ذات مقدم نہیں تھی، ان کے لیے ان کی اپنی جو ان کی یوں کہہ لیجئے کہ ذاتیں تھیں نا، اپنی ذات کی تو نفی کر چکے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے تھا، یہ غزوات بھی اللہ کے لیے تھیں، یہ خدمتیں بھی اللہ کے لیے تھیں، محبتیں بھی اللہ کے لیے تھیں، قربانیاں بھی اللہ کے لیے تھیں، یہ ایثار بھی اللہ کے لیے تھا، یہ جتنی بھی شہادتیں تھیں خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حکم پر تھیں۔ تو مسلمانوں کے اندر نا میں نہیں تھی، ایک انا ہوتی ہے کہ مجھے کچھ بول دیا، میرے خلاف کوئی بات کر دی، مگر جب سوال آتا تھا اللہ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں پہ خاموش رہنا اور وہاں پہ مشرکین کو جواب نہ دینا یا کفار کو منہ توڑ کے جواب نہ دینا، یہ زیب نہیں دیتا ہے، کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمیں بھی زیب نہیں دیتا، وہاں ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے۔ یہی ہوا کہ جب اس نے اپنے بلند ہونے کی یعنی یہ دعویٰ کیا، اپنا قومی بت کا نعرہ لگایا، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو جواب دو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا جواب دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کہو اللہ تعالیٰ ہی سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور بزرگ و برتر ہے۔ پھر ابو سفیان جو تھا وہ دوبارہ سے چلانے لگا کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ تم اس کو جواب دو۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا جواب دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہ کہو کہ اللہ ہمارا آقا و مولا ہے، اللہ ہمارا معین و مددگار ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس پر ابو سفیان جو تھا وہ تل ملا گیا، ظاہر سی بات ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا جواب دوں، تو گھوڑا اس کا ہنہنانے لگا اور وہ بس پھوں پھوں کرتا ہوا جو ہے، اس کو ظاہر سی بات ہے اس کو وہ ہوئی، اذیت ہوئی اس بات سے، تو جو ہے وہ بس پھنکارتا ہوا جو ہے وہاں سے نکل گیا۔ اب ہوا یہ کہ ابو سفیان واپس جا کر اپنے یعنی جو ہے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اس نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ مبادا ابو سفیان یہ سمجھے کہ مدینہ خالی، اس لیے چلتے چلتے مدینہ پر چڑھائی کر دے، کہیں ایسا نہ ہو جانا۔ اس طرح بچوں اور خواتین کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بندی کے طور پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ حکم دیا کہ کفار کی نگرانی کیجیے، اگر وہ اونٹوں پر سوار ہو جائیں اور گھوڑوں کو جو ہے وہ بالکل ایسے ہی رکھیں، خالی رکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ واقعی مکہ واپس جا رہے ہیں اور ان کا کوئی جارحانہ ارادہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹوں کو خالی لے چلیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ نہ کرے وہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ پھر بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی تو میں فوراً ان کا تعاقب کروں گا اور ان سے جنگ کروں گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کفار مشرک کی، یعنی کفار و مشرک کی جو پیش قدمی تھی، یعنی کفار قریش کے لشکر کا جو تھا یہ تعاقب کیا، اور ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لے کر پھر آپ واپس تشریف لے آئے۔ انہوں نے پھر آ کر یہ اطلاع دی کہ وہ اپنے اونٹوں پر سوار ہوئے ہیں اور گھوڑوں کو وہ جو ہے وہ بس ایسے پیدل ہی لے کر جا رہے ہیں، ان پر سوار نہیں ہوئے، گھوڑوں پر سوار نہیں ہوئے۔ ان میں چند سرپھروں نے مشورہ دیا کہ مدینہ خالی ہے، چلو لوگ ہاتھوں سے لوٹ لیتے ہیں، لیکن صفوان بن امیہ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا کہ فتح کو کیوں شکست میں تبدیل کرنا چاہتے ہو، جو ہو چکا سو ہو چکا، بس اسی کو غنیمت سمجھو اور سیدھے مکہ کی طرف ہی چلو۔ اب ہوا یہ کہ لڑائی کے بعد کے بھی کچھ حالات ہیں۔ لڑائی کے بعد ظاہری سی بات ہے جب یہ غزوہ اوور ہوئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو تھا وہ جنگ احد میں زخمی ہو گیا ہوا تھا، اور آپ کو میں نے جس طرح بتایا کہ جو خود کے حلقے تھے وہ رخسار مبارک میں پیوست ہو گئے تھے، نچلا ہونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی تھا، گھٹنے بھی زخمی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رباعی دانت تھا اس پہ بھی وہ بھی شہید ہوا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی میں دم لیا تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے زخموں کی مرہم پٹی کی طرف توجہ کی، جن سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا، ان تمام زخموں کی مرہم پٹی کی طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یعنی اس طرف آپ دھیان دیا آپ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی زخم ہیں ان کو آپ نے صاف کرنے کی کوشش کی۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ اپنی مہر جو تھی وہ اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لے کر آئے۔ مہر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یعنی مہر اس چیز کو کہتے ہیں بیسیکلی کہ جو پتھر میں بنا ہوا گڑھا ہوتا ہے جس میں زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے، تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مہر جو اس احد میں یعنی احد کے مقام پر ایک چشمے کا نام تھا۔ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو تھے وہ وہاں سے پانی بھر کر لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے چہرہ مبارک پہ سخت وہ تھا زخم تھا، اس کو صاف کیا گیا اور مرہم پٹی کی گئی، اور اس چیز کے لیے سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا۔ یہ تمام کام آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے کیا تھا۔ وہ آپ کا زخم دھو رہی تھیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ڈھال سے پانی ڈالتے جاتے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ پانی بہانے کے باوجود خون بہتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے پھر چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا، اسے جلایا اور اس کی راکھ زخموں پر چپکا دی، اس طرح خون جو تھا وہ رک گیا۔ یعنی سبحان اللہ العظیم، اس وقت بھی آپ کو اتنی سمجھ تھی، آپ اتنی زیرک، اتنی دور رس تھیں، اور آپ کو اتنی ماشاءاللہ سمجھ تھی کہ کس چیز کو جو ہے ایز اے آئنٹمنٹ یا ایز اے بینڈیج یا خون روکنے کے لیے اور زخم کو جو ہے بھرنے کے لیے کیا چیز مجھے اپلائی کرنی ہے۔ تو ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ جو فرسٹ ایڈ کی تدابیر تھیں وہ آپ کو ان چیزوں کی تمام سمجھ تھی۔ تو کون کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بڑا دقیانوسی مذہب ہے؟ اسلام تو بڑا ایڈوانس مذہب ہے، اس کی تو ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ کتنی ایڈوانسمنٹ ہے۔ اس دور میں بھی سیدہ کو اس چیز کے بارے میں پتہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدۃ النساء اہل الجنہ، تو وہ جانتی تھیں سیدۃ کائنات جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا۔ پھر سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگ رہی ہے، چنانچہ وہ میٹھے اور صاف پانی کی تلاش میں نکلے۔ پہلے ان مسلم خواتین رضی اللہ تعالیٰ علیہن کی خدمت میں پہنچے جو مشکیں بھر بھر کر زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ شاید ان عظیم خواتین کے پاس تھوڑا پانی موجود ہوگا، لیکن ان سب کے بھی مشکیزیں خالی تھے۔ وہ یہاں سے قنا کے نالے پر چلے گئے، وہاں پہ سب سے بھرا ہوا پانی جو ہے وہ صاف ستھرا پانی جو ہے وہ لے کر آئے، وہاں سے پانی بہہ رہا تھا، صاف پانی نا، تو انہوں نے برتن میں پانی بھرا۔ پھر یہ پانی جو تھا یہ میٹھا بھی تھا، ٹھنڈا بھی تھا، انہوں نے یہی پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی نوش فرمایا اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے خیر عطا کی۔ پھر زخموں کی شدید اذیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہی پڑھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ اس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، المغازی الواقدی میں بھی ہے، اور سیرہ ابن حشام میں بھی ملتا ہے ان تمام باتوں کا ذکر۔ پھر شہداء کی خبر گیری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جاننا چاہا کہ شہداء کی حالت کیا ہے۔ ان کی تلاش میں تمام جتنے بھی صحابہ تھے انہیں حکم دیا گیا کہ جا کے جو ہے دیکھا جائے کہ کن کن کو کس کس طریقے سے جو ہے کہاں کہاں پر جو
مسلمانوں کے جو جسد خاکی ہیں وہ میدان میں کہاں کہاں ہیں، ان کی خبر گیری کی جائے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ کئی جو تھیں لاشیں تھیں ان کی بے حرمتی کی گئی تھی، ان کا مسئلہ کیا گیا تھا، سوائے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ ہیں ان کے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، ان کا جسد خاکی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس وقت ظاہر سی بات ہے جب ان کی تلاش کی جا رہی تھی تو اس وقت فرشتے ان کے غسل کے لیے حصار بنا کر رکھا ہوا تھا فرشتوں نے، آپ جانتے ہیں کہ ان کو ملائکہ نے غسل دیا تھا، غسیل ملائکہ ہیں وہ، تو ان کا جو ہے وہ یہ واقعہ جو یہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کا کیا ہوا تھا۔ پھر سعد بن ربیع کی تلاش کی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا، مستدرک حاکم میں یہ موجود ہے کہ تم میں سے کوئی ہے جو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لے آئے، آیا وہ زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ انہیں بیک وقت 12 نیزے گھونپے جا رہے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ امام حاکم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حافظ ابن عبد البر کی روایت میں ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور واقعی کی روایت میں ہے کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ان تینوں ہی افراد کو بھیجا ہو یا بیک وقت ان تینوں حضرات کو یہ حکم صادر فرما دیا گیا ہو، اللہ عالم۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ سعد بن ربیع کو دیکھو تو انہیں میری طرف سے سلام کہنا، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا حال دریافت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھوج لگاتے لگاتے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، ابھی ان میں زندگی کی رمق باقی تھی، جسم پر تیر اور تلوار کے 70 زخم تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اور پیغام پہنچایا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اور تم پر بھی سلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس وقت جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہنا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ادنا سی تکلیف بھی پہنچی اور تم میں سے ایک آنکھ بھی دیکھنے والی موجود ہوئی تو خوب جان لو کہ اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ ابھی یہی الفاظ کہے تھے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ پھر اسی طرح سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی تلاش کی گئی، ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دریافت فرماتے تھے، ما فعل امی ما فعل امی، یعنی میرے چچا جان نے کیا کیا ہے، مجھے بتاؤ میرے چچا جان کا کارنامہ، انہوں نے کیا کیا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ میں نے انہیں ابھی چٹانوں کے پاس دیکھا ہے، وہ کہہ رہے تھے میں اللہ کا شیر ہوں، میں اس کے رسول کا شیر ہوں، اے اللہ میں ان کفار یعنی ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کی کارستانیوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور ان مسلمانوں نے جو راہ فرار اختیار کی اس کے لیے معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا حارث بن سمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ یہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس وقت حیات تھے اس وقت پوچھ رہے تھے کہ میرے چچا کا کوئی کارنامہ بتاؤ، سن کے ٹھنڈ پڑتی ہے، ظاہر سی بات ہے اپنے پیاروں کا کارنامہ سن کے تو خوشی ہوتی ہے نا، اور پھر اتنی والہانہ محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ ہوا کہ جب ان کی شہادت کے بعد جب یہ غزوہ احد جو تھی یہ اوور ہو گئی، ختم ہو گئی غزوہ، تو اب ظاہر سی بات ہے تلاش بسیار شروع ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ سیدنا حارث بن سمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے، وہ انہیں دیر تک ڈھونڈتے رہے۔ پھر جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی ان کی تلاش کے لیے نکلے، انہوں نے تلاش بسیار کے بعد ان کی جسد خاکی کو وادی کے وسط میں خون میں نہایا ہوا پایا، وہ نہایت بوجھل دل سے واپس آیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھی وہ سگے چچا تھے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھی چچا، سگے چچا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صورتحال عرض کر دی کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر دیا گیا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی میت پر نگاہ ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر دردناک منظر کو دیکھا کہ شفیق چچا کی چھنی لاش تھی، آپ اتنا روئے، اس قدر روئے کہ ہچکی بند گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کی توحید کے اعلان کے، یعنی اللہ کی توحید کا جو اعلان ہوا تھا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت کے ساتھ اور جتنی شفقت کے ساتھ ان کو اپنا حمایتی پایا تھا، اور جتنی ان کی وفاداری اپنے ساتھ انہوں نے دیکھی تھی، بہت تکلیف دی تھی اس چیز کو برداشت کرنا، یہ بہت بہت بڑا ایک صدمہ تھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شہادت کو اور اس حال میں ان کا جسد خاکی اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ بہت بڑی تکلیف تھی، بہت بڑی تکلیف تھی۔ اور ان کو کس جرم میں، یا آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کی جو لاش کا مسئلہ کیا گیا تھا کس جرم میں کیا گیا تھا، کہ وہ اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے تھے اور محبت کر رہے تھے رسالت سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے تھے، ان سے محبت کر رہے تھے، ان کے جانثار تھے۔ کتنا روح فرسا منظر ہوگا، سوچیں کتنا المناک منظر ہوگا جسے دیکھ کر صبر و استقامت کے پہاڑ، کوہ گراں، سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی بار بار چھلک رہی تھیں، آپ رو رہے تھے، اور صرف رو نہیں رہے تھے، آپ ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ آپ سوچیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دیکھ کر، کتنی تکلیف محسوس کی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا محترم کی لاش پر آخری نگاہ ڈالی اور رنج و قلق میں ڈوبے ہوئے لہجے میں یوں ارشاد فرمایا کہ اے میرے شفیق چچا جان، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میں تو یہی جانتا ہوں کہ آپ بہت بھلائیاں کرنے والے اور خوب صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ مزید یہ فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ عورتیں بہت غمزدہ ہوں گی یا میرے بعد یہ سنت جاری ہو جائے گی تو میں حمزہ کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا تاکہ قیامت کے دن ان کا ظہور درندوں کے شکموں اور پرندوں کے پیٹوں سے ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مشرکین پر غلبہ دیا تو میں چچا کے بدلے میں ان کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ پھر فرمایا خوش ہو جاؤ، میرے پاس جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ بلا شبہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 7 آسمانوں میں نام نامی یہ لکھا گیا، اللہ اور اس کے رسول کا شیر حمزہ بن عبد المطلب۔ اس پر ملال موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجروح دل کی تسکین کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، اور اگر تم بدلا لو تو اتنا ہی بدلا لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کفار پر غم نہ کھائیں، نہ آپ اس پر تنگی میں مبتلا ہوں جو وہ مکر یعنی سازشیں کرتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 126 اور 127۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اختیار فرمایا، مشرکین کی کسی لاش کا مسئلہ نہیں کیا، اور اپنے امتیوں کو بھی مسئلے کی ممانعت فرما دی، اور پھر قسم کا کفارہ دے دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر قسم کھا لی تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ یہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ مکی ہیں، ہو سکتا ہے تینوں موقعوں پر یہ آیات نازل ہوئی ہوں، کیونکہ کسی آیت کا متعدد بار نزول ممکن ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال زار دیکھا تو رو پڑے، اور اس قدر روئے کہ ہچکی بند گئی۔ بعد ازاں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سردار حمزہ ہوں گے۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں، اسی وجہ سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے، حمزہ نام سے شدید محبت تھی۔ مبارک ہے یہ نام جن بچوں کا نام حمزہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے اس نام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض شفیق چچا کی شخصیت سے ہی پیار نہیں تھا، اس نام سے بھی بہت آپ کو رغبت تھی، کیونکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عرض کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں اس بچے کا کیا نام رکھوں؟ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام حمزہ بن عبد المطلب کے نام پر رکھو، کیونکہ اس نام کا مجھے کیونکہ یہ نام مجھے سب ناموں سے زیادہ پیارا ہے۔ تو المستدرک الحاکم میں یہ حدیث جو یہ موجود ہے، اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حمزہ نام بہت خوبصورت ہے، اور ہر اس ماں کو مبارک ہو جس کے بیٹے کا نام حمزہ ہے، ماشاءاللہ خوبصورت نام ہے۔ پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت، سگی بہن تھیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آپ جانتے ہیں نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہونے کے ساتھ سیدنا زبیر بن عوام کی والدہ بھی ہیں۔ تو یہ جب ان کو یہ بات پتہ چلی، خبر ملی کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، تو وہ میدان احد میں اپنے پیارے بھائی کی دیکھنے کے لیے آئیں، ان کا جسد خاکی، ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے آئیں، ان کا مطلب جیسے آخری دیدار ہوتا ہے کرنے کے لیے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو ان کو اندیشہ ہوا کہ مبادا وہ اپنے بھائی کی اس حالت پر دیکھ کر صبر کا دامن چھوڑ دیں گی، انتہائی دکھی ہو جائیں گی، پریشان ہو جائیں گی، لہٰذا انہوں نے ان کے بیٹے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس جائیں اور انہیں وہیں سے واپس بھیج دیں تاکہ وہ اپنے بھائی کو نہ دیکھ سکیں، ان کی کیا حالت ہو گئی ہے۔
سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کو روکنے کے لیے دوڑ پڑے. وہ والدہ ماجدہ تک پہنچے، انہیں میدان میں جانے سے روکنے لگے. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر کی بہن بھی شیر ہی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے سینے پہ زور سے گھونسا مارا اور فرمایا کہ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے. سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ والدہ ماجدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میدان جنگ میں آنے کی ممانعت فرمائی ہے، لہٰذا آپ واپس تشریف لے جائیں. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، کیوں؟ مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے بھائی کا مسئلہ کر دیا گیا ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہوا ہے. بس میں جس طرح اللہ نے ہمیں، یعنی انہوں نے یہ فرمایا کہ بس اس نے جس طرح ہمیں راضی کیا ہے انشاءاللہ میں اس مصیبت پر صبر کروں گی اور ثواب کی امید رکھوں گی. سبحان اللہ العظیم. سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ کے جواب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کا راستہ چھوڑ دو. جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلح شدہ جسد خاکی کے پاس پہنچیں تو بڑے صبر کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صبر دیکھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ مبادا ان کی عقل پر اثر پڑ جائے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو وہاں پر پھر ظاہر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ رو پڑیں. اس طرح ان کے غم کا جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہوا. سیرہ ابن ہشام میں یہ تمام واقعہ جو یہ درج ہے. پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفین کی گئی، ان کی تدفین کی گئی، ان کو کفنایا گیا اور ان کی تدفین کی گئی. 2 سفید چادریں جو تھیں وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لائیں تھیں. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہنے لگی کہ یہ دونوں چادریں میں اپنے بھائی کے لیے لائی ہوں، مجھے ان کے شہید ہونے کی اطلاع مل گئی تھی، انہیں ان دونوں چادروں کا، یعنی ان چادروں کا کفن دے کر جو دفنا دیجیے. ہم وہ دونوں چادریں لے گئے تاکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنا دیا جائے. ہماری نظر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں گئی تو دیکھا کہ ایک انصاری کے ساتھ بھی مشرکین نے ویسے ہی سلوک کیا تھا جیسا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا. ہمیں بہت ایک شرم محسوس ہوئی کہ ہم انصاری کی لاش تو بے کفن رہنے دیں اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 چادروں سے کفنا دیں. چنانچہ ہم نے پھر ایک چادر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور ایک چادر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص کر دی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کا کفن دیا، اور ہم اس سے جب ان کا سر ڈھانپتے تھے تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو ان کا سر ننگا ہو جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا چادر کے ذریعے سے ان کا سر ڈھانپ دو اور ان کے دونوں پاؤں پر اسخر گھاس ڈال دو. اسخر ایک گھاس ہوتی ہے جو عرب میں بہت زیادہ اگا کرتی تھی. المستدرک الحاکم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے یہ، اور زاد المعاد میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. تو یہ ان کی اس طریقے سے تکفین کی گئی. پھر اسی طرح عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن جہش اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو غزوہ شروع ہونے سے پہلے ہی دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ اس طرح کے جری بہادر ایسے قوی سپہ سالاروں کو بھیجنا کہ جن سے ہم جنگ کریں. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ کہا کہ میں اس سے خوب لڑوں، اس سے خوب میں جو ہوں وہ اس کو میں پچھاڑوں اور تیری راہ میں جو ہے میں اس کو جہنم واصل کروں. جبکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے یوں دعا فرمائی تھی کہ وہ میں تیری رضا کی خاطر جو ہے میں اس کو خوب پچھاڑوں، پھر ہمارا مقابلہ ہو، میں جنگ کروں، وہ مجھے قتل کر دے، میری ناک کاٹ دے، میرا کان کاٹ دے، قیامت کے دن جب میری تجھ سے ملاقات ہو تو میں تجھ سے تو جب مجھ سے دریافت کرے کہ میرے بندے تیرے ناک اور کان کس جرم میں کاٹے گئے، تو میں عرض کروں کہ اللہ تیرے راستے میں تیری رضا کے لیے میرا یہ حال ہوا ہے. اس وقت تو مجھ سے یہ فرمائے کہ اے میرے بندے تو نے سچ کہا. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی دعا میری دعا سے کہیں بہتر تھی. میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک اور کان کٹے ہوئے تھے. انہیں پھر اس طریقے سے جو ہے ان کی بھی تدفین کی گئی، انہیں بھی اللہ کی راہ میں جو ہے ان کو بھی ظاہر شہادت کا جام انہوں نے بھی نوش کیا تھا. تو پھر ان کو بھی جو ہے اسی طریقے سے ان کی بھی تدفین کی گئی. اور ان کے بارے میں ایک بہت خاص بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی کہ سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصروف پیکار تھے، جب جنگ ہو رہی تھی تو ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی. مجاہدین کے پاس اسلحہ وافر نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس اسلحے کی تو کمی تھی. چنانچہ سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دوسری تلوار نہیں تھی. آپ نے کھجور کی ایک شاخ پکڑا دی. سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شاخ پکڑی اور اسے لہرایا تو وہ شمشیر جوہر دار بن گئی. سبحان اللہ العظیم، یہ معجزہ ہوا ان کے ساتھ اس میدان میں. اسی تلوار سے آپ لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اس تلوار کا نام الارجون تھا.
سبحان اللہ العظیم. یہ تلوار آپ کی اولاد میں وراثتاً چلتی رہی، یہاں تک کہ معتصم بن ہارون الرشید کے سالار بغا الترکی نے 200 دینار کے عوض بیچ ڈالی. اسی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدہ فی اللہ کہلائے، یعنی وہ شخص جس کے ناک اور کان اللہ کی راہ میں کاٹے گئے ہوں. سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ العظیم. دیکھیں سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین نے جو سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول کیا نا، یہ بہت بڑی دعا تھی ان کی، اور یہ ایسا ان کا ایک مخلص ہونا، ان کا اللہ کی راہ میں، یہ جو محبین ہوتے ہیں، مخلصین ہوتے ہیں، والہین ہوتے ہیں نا، ان کا یہی حال ہوتا ہے. اور اللہ کی راہ میں جان دینا اپنی انتہائی سعادت اور خوش نصیبی سمجھتے ہیں. بمقابلہ حیات، موت ان کو زیادہ لذیذ اور خوشگوار معلوم ہوتی ہے. ان کے لیے موت کو محبوب حقیقی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. وہ ان کو یہ دنیا ایک سجن لگتی ہے، یعنی ان کو ایک قید خانہ لگتی ہے. ان کا دل نہیں لگتا اس قید خانے میں. ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم جلدی سے جنت چلے جائیں، جنت کے گلستان میں جا کر وہاں پہ جا کر ہم سانس لیں، وہاں کی وادیوں میں ہم گھومیں. یعنی موت جو ہے نا، وہ بیسیکلی ان کے لیے اس جنت کے گلستان میں پہنچنے کا وسیلہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فرما رہے تھے نا، تو انہوں نے فرشتوں سے یہ عرض کی تھی، یعنی فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی تھی کہ یعنی تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ آپ اس شخص کو زمین میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں کہ جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے، حالانکہ ہم سب ہر لمحہ اور ہر لحظہ آپ کی ستائش کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ جو میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہی ہوں نا، یہ کن کی یہ جو میں آپ کے سامنے جو یہ رکھ رہی ہوں بات، یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، یہ کن کی کتاب سے لے رہی ہوں؟ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، یہ ان کا بیان ہے، یہ ان کا لکھا ہوا ہے. بہت خوبصورت یہ انہوں نے ایک اس آیت کے حوالے سے انہوں نے جو ہے یہ تمام پس منظر میں اس جنگ احد کے اور جتنے بھی شہداء ہیں ان کے معاملے میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ انسان میں نا 2 قوتیں ہوتی ہیں. ایک قوت شہویہ جس سے زنا وغیرہ صادر ہوتا ہے، جس کو ملائکہ نے من یفسد فیہا سے تعبیر کیا، اور دوسری قوت غضبیہ جس سے قتل، حرب و ضرب اور خون ریزی ظہور میں آتی ہے، جس کو ملائکہ نے ویسفک الدماء سے تعبیر کیا. ملائکہ نے انسان کے یہ نقائص ذکر کیے، لیکن یہ خیال نہیں تھا ان کو کہ یہی قوت شہویہ جب اس کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا جائے گا نا، تو اس سے وہ ثمرات و نتائج ظاہر ہوں گے کہ فرشتے بھی اش اش کرنے لگیں گے. یعنی محبت خداوندی اور اس کا جوش اور ولولہ. اور اعلیٰ حاضہ جب قوت غضبیہ کو کارخانہ خداوندی میں صرف کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی عجیب و غریب نتائج و ثمرات ظہور میں آتے رہتے ہیں، جسے فرشتے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جاں بازی، سرفروشی اور اللہ کے دشمن کے ساتھ جہاد و قتال. فرشتے بے شک دن رات صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں، مگر اس کی راہ میں جاں بازی اور سرفروشی کا جو ولولہ ہے نا، وہ فرشتوں میں نہیں ہوتا. وہ اس دولت و نعمت سے محروم ہیں. اور پھر یہ کہ اس محبوب حقیقی کے لیے جان دے دینا اور اس کی راہ میں شہید ہونا، یہ وہ نعمت ہے جس کا فرشتوں میں کوئی امکان ہی نہیں ہے. انسان میں اگرچہ فرشتوں کی طرح عصمت نہیں ہے، لیکن گناہ کے بعد انسان کی جو یہ جو ایک ندامت ہوتی ہے، ایک شرمساری ہوتی ہے، یا ایک جو بےتاب ہو کر جو اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری ہوتی ہے نا، وہ اس کو اتنا رفیع کر دیتی ہے، اس درجہ رفیع کر دیتی ہے کہ فرشتے بہت نیچے رہ جاتے ہیں. اسی وجہ سے جو انبیاء اور مرسلین ہیں نا، یہ ملائکہ و مقربین سے افضل اور برتر ہیں. اور صحابہ، تابعین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ بقیہ ملائکہ، یہ جتنی بھی سماوات و ارضین ہیں نا، اشرف ہیں، یہ ان سے اشرف ہیں. مومنات صالحات جو ہیں، وہ جو حوریں ہیں ان سے افضل ہیں. تو یہ تمام درجہ بدرجہ جو ہے یہ افضل اور برتر ہیں. یہ تمام جتنی بھی جو ہمارے بزرگ ہیں، خاص طور پر جو اہل سنت والجماعت کا جو اجماع ہے، وہ اس چیز کے اوپر ہے. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے جو مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے جو ہے بیان کی ہے اس زمن میں، کہ جو محبین ہوتے ہیں، مخلصین ہوتے ہیں، والہین ہوتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے. اور ملائکہ ان پہ رشک کرتے ہیں، کیونکہ ملائکہ کو بھی یہ صفت حاصل نہیں ہے. سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد اب وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کی جو روداد ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ اگلے لیکچر میں رکھوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ آج جتنا سمجھا ہے، سیکھا ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائے. بہت اختصار کے ساتھ بیان کر کے بھی
بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر بہت ٹائم ٹیکنگ ہیں تو وہ چھٹ جاتی ہیں. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے اس کو قبول فرمائے اور ہمارے اس صبر کو اور اس ثبات قدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالی شان میں اجر خاص عطا کرے. آمین یا رب العالمین. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.